السلام علیکم، میں بھاری افسار ہم خیال انسان اپنے دکھوں پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے دعا کا سہارا لیتا ہے، اور جب اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی تو وہ مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے کچھ برگزیدہ بندے ایسے ہیں جن کے ذکر سے جب اپنی محفلوں کو سجایا جاتا ہے تو اس ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ مومنین کی دلی خواہشات کو پورا کر دیتا ہے۔ انہی پاک ہستیوں میں سے ایک پاک ہستی حضرت زینب سلام اللہ علیہا ہے۔ سیدہ عالیہ زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت وسعادت کے موقع پر میں آپ سب کو مبارکباد دیتے ہوئے ان کا وہ معجزہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں جو مشکلات کے خاتمے کا سبب ہے، جو آپ کی دلی تمناؤں کو پورا کرنے کا وسیلہ ہے۔ اس کا مکمل طریقہ اور وہ معجزہ بھی اس ویڈیو میں موجود ہے۔ شب جمعہ سے لے کر 5 دن تک یعنی جمعرات کا دن گزرنے کے بعد جو رات آئے گی وہ شب جمعہ کی رات ہے۔ اس دن سے اس عمل کو شروع کیا جائے گا۔ معجزہ یہ ہے، روایت ہے کہ 72 شہدائے کربلا کا سوگوار لوٹا ہوا قافلہ جس وقت بازار کوفہ میں سے گزر رہا تھا تو تماشائیوں کے مجمع کثیر میں سے ایک کوفی آگے بڑھ کر جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے اونٹ کے قریب آ کر جناب کی خدمت عالیہ میں یوں عرض گزار ہوا کہ اے سخی کی بیٹی، اے ثانی زہرا، اے مشکل کشا کی لخت جگر، مجھ خاکسار کی مشکل آسان فرمائیے۔ میں سخت پریشان حال ہوں، مقروض ہوں، مفلسی نے مجھے ہر طرف سے گھیر رکھا ہے، آپ سخی بنت سخی ہیں، میری مدد فرمائیے۔ تماشائی عورتیں جو ایک مکان کے چھجے پر بیٹھی ہوئی اسیروں کو حقارت کی نظر سے دیکھ کر خوش ہو رہی تھیں، ہنس کر بولی، اے کوفی، جو شخص خود قید میں ہے وہ تیری کیا مدد کر سکتا ہے؟ شکر ہے کہ آج زینب بنت علی ہماری اسیر ہیں۔ یہ سننا تھا کہ علی کی بیٹی کو جلال آ گیا، فوراً سر کو جھٹک کر بولی، اے قوم نابکار، کیا تو نے ہمیں مجبور سمجھ رکھا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، ہم تو ہر وقت اپنے خالق حقیقی کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ہم اہل بیت رسول مقبول ہیں، ہمیں دنیا کی کسی شے کی ضرورت نہیں۔ ہمیں قید و بند کی مصیبت میں دیکھ کر کہہ کے لگانے والوں، ہماری سخاوت کربلا کی جلتی ریت پر دیکھو۔ کل روز قیامت اپنے رسول کو کیا منہ دکھاؤ گے جب وہ تم سے سوال کریں گے کہ میری عزت کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کیا یہی میرا اجر رسالت ہے کہ ان کے بیٹوں کو بھوکا و پیاسا ذبح کر ڈالا اور میری مظلوم و بے کس بیٹی کو بے کجاوا اونٹوں پر ننگے سر قید کر کے شہر بے شہر پھرایا گیا؟ بی بی نے فرمایا، اے مغرور قوم، تم نے 1000 بار آزمایا لیکن تم قائل نہیں ہوئے۔ اے قوم اشقیا، آج ہمیں ننگے اور کھلے سر دیکھ کر خوش ہو رہی ہو اور تان و تشنیع کر رہی ہو، تمہیں اپنے انجام کی کچھ خبر نہیں۔ گھبراؤ نہیں، وقت بالکل قریب آ پہنچا ہے اور تمہیں اپنی گستاخی کا مزہ چکھنا ہی ہوگا۔ پھر اپنے حاجت مند کی طرف منہ کر کے فرمایا، اے کوفی، تو نے مجھے ایسے وقت میں سخی بنت سخی کہہ کر پکارا ہے جب دنیا ہمارے مخالف ہے۔ اے آ میرے قریب آ کر دیکھ، جب میرا اونٹ اپنا پچھلا قدم اٹھاتا جائے تم اپنی خواہش کے مطابق زمین سے زر و جواہرات اکٹھے کرتے جا، اور جب تک تمہارا دل سیر نہ ہو یہ زمین بے بہا خزانہ اگلتی رہے گی، تم اٹھاتے جانا۔ بس جیسے ہی کوفی کی نظر زمین پر پڑی وہ سکتے میں آ گیا، کیونکہ اونٹ جیسے جیسے قدم اٹھاتا جاتا تھا زمین خزانے اگلتی جا رہی تھی، لہٰذا وہ حیران تھا کہ اتنا بڑا خزانہ لے کر وہ کیا کرے گا۔ اتنے میں وہ یکلخت وہ سر پیٹتا ہوا دوڑا اور چلایا، اے بنت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے سخی کی بیٹی، اے ثانی زہرا، اے مشکل کشا کی لخت جگر، مجھے اپنے نانا کا کلمہ پڑھائیے۔ پس وہ مسلمان ہو کر محبان محمد و آل محمد علیہ السلام میں شامل ہو گیا۔
دوسری طرف ابھی یہ قافلہ آگے بڑھا ہی تھا کہ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی دعا قبول ہوئی اور مکان کا چھجا جس پر مغرور عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں دھڑام سے زمین پر آ گرا اور تمام شامی عورتیں واصل جہنم ہو گئیں۔ شب جمعہ سے شروع کر کے 5 دن تک نماز صبح کی طرح 2 رکعت نماز سے حاجت برائے قبولیت دعا اور 2 رکعت نماز زیارت جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا پڑھے اور اس کے بعد شروع اور آخر میں 5 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد یہ جو معجزہ سنایا گیا ہے اسے پڑھیے اور اپنی دعاؤں کی قبولیت کروائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔